الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی روح پرور یعنی مکمل روحانی عرفانی اور سر تابہ قدم نورانی بزم آقائے دو جہانی شہ نشین پہ جلوہ افروز آج کے اس اجلاس کے روح رواں ہم سب کے میزبان بھی اور ان بے انتہا قدردان بھی محب گرامی نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ وہ جملہ علماء کرام مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام اور عروس البلاد حیدرآباد کے برادران اسلام اور دور و نزدیک سے اپنے اپنے گھروں میں سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ بات تو طے ہے کہ آج ہم سبھی کے لیے نہیں صرف اپنے نبی کے لیے آئے ہیں. ایک عرصے تک میں اپنے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی کے زبان پاک سے حیدرآباد کی یمنی اور دکنی تہذیب کے حوالے سے سنتا رہا اور بالخصوص ان کی گفتگو میں سالار ملت کا رنگ چڑھا رہتا تھا. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ہمیں جو اپنے دو جیالے دیے ہیں اگر کسی میں سالار ملت کا رنگ نظر آتا ہے تو کسی میں ان کا ترنگ نظر آتا ہے. میں اپنی خانقاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا اور اپنے تمام خانوادے کی طرف سے انتہائی مشکور و ممنون ہوں قبلہ اسد الدین اویسی صاحب کا، جنہوں نے پہلی بار لیکن انتہائی محبت میں ڈوبی ہوئی دعوت مجھے عنایت فرمائی. حسب فرمائش میں نعت پاک کے 2-3 شعر اور اسی میں یہ پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ اہل اسلام بوڑھی رات میں کتنے جوان نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ جلسہ تو حیدرآباد میں ہو مگر گونج اس کی دہلی تک سنائی پڑے. اور آج مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا کیونکہ مہمان اور میزبان دونوں کا لہجہ ایک ہی. ابھی بہت وقت ہے، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے.
اس سے پہلے کہ میں نعت پاک پیش کروں، آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے، میں نے اس نعت پاک کو سفر عمرہ کے دوران بالکل حرم نبوی میں پہنچ کر سرکار علیہ السلام کے مواجہے پر بیٹھ کے لکھا تھا، تو جو بھی دل کی ترجمانی تھی اسے صفحے کرتاس پہ اتارا تھا۔ آپ بھی یہی محسوس کریں کہ دارالسلام کا یہ تاریخ ساز میدان وہ دارالسلام ہے جو باب مصطفیٰ کی طرف لے جانے والا ایک دروازہ ہے۔ حسن اتفاق کی اس کا بھی نام دارالسلام ہے۔ پوری اسی رنگت میں ڈوب کے سننا ہے، مطلب نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں۔ بھیک پاتے ہیں جہاں وہ در آقا ہے، بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در ہے، بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آقا ہے، بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در ہے، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آقا ہے، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آقا ہے۔ بہت تیزی سے پڑھ لو، شعر دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ حسن جنت تو اترن ہے اسی پیکر کا، حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا، حسن جنت کا، حسن جنت کا تو اترن ہے اسی پیکر کا، حسن یوسف میں نظر آتا اثر آتا ہے، حسن یوسف میں نظر آتا اثر آتا ہے، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آقا ہے، بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آقا ہے۔ سفر ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، اور اس وقت تو لوگ ضرورت سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ عربی والا سفر ہو یا ماحولیات والا سفر ہو، سب گزر رہے ہیں۔ ایسی بندی ہے کہ سب نے بندش پھیلا رکھی، اور ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کی بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ گڈ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، نہ نوٹ بندی ہے، اور بھی کوئی بندی نہیں، ہاں نقش بندی ضرور ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا یہ شعر کہ کعبۃ اللہ سے چلے، کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین، کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین، کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین، بعد سدرا کے ہوا جو وہ سفر آپ کا ہے، سدرا کے ہوا جو وہ سفر آپ کا ہے، سب کو مل جائے پناہ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، حاصل کلام جو ہے، کلام شعر نظر کر رہا ہوں، مشائخ و علماء بیٹھے ہیں، دیکھیے گا توجہ کے ساتھ کہ نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرنے، نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرنے ہیں، نعمتیں رکھ کے، نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں، فقہ کر کے کھلائے جو وہ گھر آقا ہے، سب کو مل جائے
سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے. اور بھی اشعار ہیں لیکن یہ شعر جو میرے عنوان سے متعلق ہے نظر کر رہا ہوں کہ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر ہے. بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے. جلسہ رحمت للعالمین ہے اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کس حوصلے سے آپ دیتے ہیں کہ ان کی رحمت نے سنبھالا ہے جہاں والوں کو. ان کی رحمت نے سنبھالا ہے جہاں والوں کو. ان کی رحمت نے سنبھالا ہے جہاں والوں کو. عرش اعظم کو جو تھامے ہے وہ سر آپ کا ہے. سب کو مل جائے پناہ وہ نگر ہے. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ اب آئیے فقیر کا مقطع سماعت کر لیں. کہ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے. بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در کا ہے. توجہ کے ساتھ اپنی کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو. اپنی کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو. اپنی کملی میں چھپا لیجیے آقا مجھ کو. نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا. سب کو مل جائے پناہ وہ نگر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کرم سب پر. میرے دادا حضور محدث اعظم ہند کے والد گرامی نے فرمایا تھا کہ کرم سب پر ہے. کوئی ہو کہیں ہو، کوئی ہو چاہے وہ ہندی ہو یا سندھی ہو، عجمی ہو یا عربی ہو، کوئی ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہیں ہو. کرم سب پر ہے. کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. اچھے دن جب آتے ہیں بھی کہاں ہے یار. آج کی رات نہ آئی ہوتی تو ہم جان جاتے اچھا دن کبھی آتا ہی نہیں. لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے، اچھا دن ہمیں مل گیا. تو اچھے دنوں میں لوگ ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھتے، مست رہتے ہیں، مخمور رہتے ہیں. لیکن جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تب خبر گیری شروع ہوتی ہے. حضور کی سیرت کو دیکھیں کہ شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. I send thee as a mercy of entire universe. پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اہل علم حضرات بیٹھے اس لیے میں تھوڑی سی ایک نحوی گفتگو سے سلسلے کا آغاز کروں گا. علماء جانتے ہیں کہ رحمت کی مختلف تراکیب جو ہے اہل نحو نے پیش کی ہے اور دو بڑی مشہور ہیں. ایک یہ کہ یہاں پر رحمت جو ہے ارسلہ فعل سے مفعول لہو واقع ہے. توجہ کے ساتھ میں جانتا ہوں یہ بات آپ کے لیے اتنی نیگوشیبل نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں. ارسلہ فعل سے مفعول لہو واقع ہے.
ایسی صورت میں رحمت جو ہے اس کا معلول ہے اور ترجمہ ہوگا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا۔ کس وجہ سے بھیجا؟ رحمت ہی کی وجہ سے۔ مطلب صاف ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رحمت ہی رحمت پھیلا دیں۔ ایسا رحمت بنا کے بھیجا کہ آپ بولو تو رحمت، آپ چلو تو رحمت، آپ کھڑے ہو جاؤ تو رحمت، آپ بیٹھ جاؤ تو رحمت، کسی گردے کو سہارا دو تو رحمت، اور بدر و احد میں اگر تلوار اٹھانا پڑے تو وہ بھی رحمت۔ ٹاپ ٹو باٹم رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک جملہ دیتا ہوں، اگر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو میرے حق میں اور پہلے محفل کے حق میں دعا کیجئے گا۔ پوچھنا ان مخالفین سے جو آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم سے بات کرتے ہیں، الزامات کے انبار لگاتے ہیں، ان سے پوچھنا کہ دیکھ، جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت کے لیے آیا ہو، اس کے امتی دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خیال کر رہے ہیں کہ حضور کی آمد ٹو اسٹیبلشمنٹ آف پیس، رحمت کو پھیلانا، اور امتی جو ہے وہ دہشت گرد ہو جائے؟ یہ عجیب بات ہے۔ فالوور کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ گواہ کہ ہمارا دین السلام، ہمارا کعبہ بیت السلام ہے، ہماری جنت دار السلام ہے، ہمارا نبی خود نبی السلام ہے، اور جس خدا کی بارگاہ میں ہم سر جھکاتے ہیں وہ تو اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، صرف سلام سلام اور سلام۔ اے دار السلام کے تاریخ ساز میدان میں آ کر اپنے نبی کا میلاد منا کر عقیدتوں کا خراج پیش کرنے والے مسلمانوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دینا کہ سن، ہم سلام والے، ارے ہم تو اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک یہ نہ کہہ دیں السلام علیکم۔ ہمارا مذہب شانتی کا ہے، سلامتی کا ہے۔ ایک بات میں اور آگے بڑھنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اسلام میں شراب پینا حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بدکاری حرام، زناکاری حرام، جوا کھیلنا حرام۔ اب اگر کوئی صاحب بڑی سی ہولڈنگ بناوے اور اس پہ لکھے اسلامی شراب خانہ، آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ غصہ بھی آئے گا، ہنسی بھی آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کا بورڈ لگا اسلامی شراب خانہ۔ جب بدکاری اسلام میں حرام تو پھر اسلامی زنا خانہ کہنا کیسا ہے؟ جائز ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسلامی طوائف خانہ کہنا حرام، اسلامی کسینو حرام، اسلامی پب حرام۔ بالکل اسی طرح دہشت گردی بھی اسلام میں حرام ہے۔ یاد رکھنا، اسلام دہشت کو پھیلانے نہیں بلکہ پھیلی ہوئی دہشت کو مٹانے آیا۔ ہم اسی لیے تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں کہ جب تک حضور نے مکے میں قدم نہ رکھا دہشت گردی اپنے انتہا پہ تھی۔ حد تو یہ ہے کہ کسی کی لڑکیاں محفوظ نہیں تھی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو بچی کو بچانے کا پروانہ جاری کرے۔ آج 1400 برس بعد صرف نوٹ اور ووٹ کے لیے لوگ بچی بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ارے یہ نعرہ میرے مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے لگا کر سمجھا بھی دیا کہ کل تک جن لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا، نبی کا میلاد ہوا تو دفنانا بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بند۔ اور اسی رحم و کرم کی ایک کرن جب انڈیا میں غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا
کہنا پڑے گا کہ اسلام دہشت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اسلام is the religion of peace and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace and obviously he is the ambassador of peace. حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. حق کو سچائی کے ساتھ تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھو. تو نبی رحمت کی وجہ سے، کس وجہ سے آئے؟ رحمت ہی کی وجہ سے. اور یہ ایسا نہیں کہ اسی دن رحمت للعالمین بنے. اور اگر یہ بات ہوتی تو ارسال کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہم نے بھیجا رحمت بنا کر. کیا بنا کر؟ اور یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ رہا ہے نا. بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے ہو. بھائی میں ہوٹل میں تھا، وہاں سے مجھے یہاں بھیجا گیا، تو اگر میں وہاں نہ ہوتا تو یہاں آتا. مطلب صاف ہے کہ نبی کہیں تھے، وہاں سے آئے. ایک آیت اور ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو آئی وٹنس، گواہ بنا کر بھیجا. گواہ بنا کر بھیجا. اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ گواہ کہتے کسے؟ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ موجود ہے. عدالت کے اندر 302 کا مقدمہ چل رہا ہے. ملزم بھی حاضر ہے، گواہ بھی حاضر ہے. جج صاحب نے گواہ سے پوچھا ہاں بتاؤ موقع واردات پہ تم موجود تھے؟ وہ سر جھکا کے کہتا ہے نہیں جناب میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. گواہی مانی جائے گی؟ الٹا جج کہے گا پھر عدالت کو گمراہ کرنے آئے. وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچے، یہاں 5 منٹ پہلے آ گئے. اس لیے گواہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ حاضر نہیں تھا. موقع واردات پہ حاضر نہیں تھا. ایک صاحب آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر، انہی کے سامنے سارا حادثہ ہوا، سارا معاملہ ہوا، قتل ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن بیچارے دیکھنے سے معذور تھے، نابینا تھے. گواہی دے پائیں گے؟ مانی جائے گی گواہی ان کی؟ حاضر تو ہیں لیکن ناظر نہیں. توجہ چاہوں، حاضر ہیں لیکن، تو گواہ وہی ہے جو موقع واردات پہ حاضر بھی ہو اور حالات کا ناظر بھی ہو. اللہ پاک فرما رہا ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. یعنی اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. گواہی کا حال تو آپ جانتے ہیں. ربیع الاول شریف میں تو اتنی ہما ہمی نہیں ہوتی، لیکن 29 رمضان کو ماشاءاللہ حیدرآباد بھی بڑا سنانوں میں آتا ہے خبروں کے. یہاں سے خبر آئی کہ نہیں آئی. روزے دار لوگ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ ایک دن اور مل جائے، اور جو نہیں رکھتے ہیں وہ چھپ چھپ کے 4 ہی بجے سے دیکھنے لگتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ جب تک دیکھوں گا نہیں گواہی نہیں مانی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ امام صاحب مغرب تک انتظار کر رہے ہیں، چاند نہیں ہے. عشاء ہو گئی، کہیں سے دیکھنے کی خبر نہیں آئی. جو لوگ آ رہے ہیں وہ سب سن کے آ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب نے کہا اچھا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے. سارا موڈ خراب ہو گیا. میں سننے تھوڑی نہ بیٹھا. 15 منٹ کے بعد پھر ایک صاحب آئے، دو سب بالکل اسلامی لباس میں ہیں. امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گئے. امام صاحب نے کہا اچھا ہوا تو بتائیے کب دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہ حضور دیکھا نہیں سنا. امام صاحب کا موڈ وہیں خراب ہو گیا. عشاء کا وقت ہو گیا، تراویح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. 10 بج گیا تو اذان دینے والے مؤذن نے کہا حضور اجازت ہو تو میں دروازہ بند کر دوں. توجہ چاہوں گا علماء کی. بند کر دوں گا. وہ کیوں؟ کہ سب سننے والے آ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا آپ کو جانا ہو جاؤ، میں تو بیٹھوں گا، شاید کوئی دیکھنے والا آئے. اور یہی ہوا. 15-20 منٹ کے بعد 2 آدمی آئے. سر پہ سنت سجائے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھائے ہیں، قدم بڑھائے ہیں، اور امام صاحب اندر سے سمجھنے لگتا ہے یہ بھی سن کے آیا ہے. ہاں امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ کہ نہیں حضور ہم گواہ ہیں، ہم نے سنا نہیں ہم نے دیکھا.
توجہ چاہوں گا، ہم نے دیکھا۔ اتنا کہنا تھا، امام صاحب نے چند بنیادی سوالات کیے، جب اطمینان ہو گیا کہ دیکھا ہے تو کاغذ نکالا، قلم نکالا اور لکھنا شروع کیا، کتاب القاضی الی القاضی کے تقاضے پورے کر دیے۔ چاروں طرف شور ہو گیا کہ حیدرآباد میں چاند دیکھا گیا، تصدیق ہو گئی۔ کب ہوئی؟ جب دیکھنے والا آیا۔ اس کے بعد امام صاحب سو گئے، اطمینان ہو گیا، دروازہ بند کر دیا۔ مؤذن سے کہا اب بند کر دو۔ اب تک کھلا اس لیے تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ تو حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، برکت میلاد مصطفیٰ دے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کے سینوں میں نور وحدت کو روشن کرنے کے لیے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے کم و بیش نیئر اباؤٹ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو بھیجا اور سب سے کہا میری الوہیت و وحدانیت کی گواہی دو۔ آدم نے آئے اپنی قوم سے کہا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے۔ اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے۔ داؤد نے کہا میں نے سنا ہے۔ زکریا نے کہا میں نے سنا ہے۔ یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ شعیب نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے کلیم اللہ بات تو کی ہے مگر کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ آئے اپنی قوم سے کہا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں، توجہ چاہوں گا، عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا اور 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں میں نے دیکھا۔ میں نے سامنے وقت میں گنجائش کے حساب سے چلنا ہے، میں نے دیکھا۔ ادھر جب مسجد میں دیکھنے والا آیا تو مسجد کا دروازہ بند، ادھر جب دنیا میں رب کی گواہی دینے والا آیا تو آواز ہوئی، ندا آئی اے فرشتوں now I'm going to close the door of prophecy۔ اب میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اب تک کھلا اس لیے تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے حبیب نے گواہی دے دی۔ گواہی دے دی۔ اب اگر کوئی 1200-1300 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے اللہ کو دیکھا اور کہے نہیں سنا ہے، تو پیار سے کہہ دینا کہ جناب جب سنا ہے تو اسی وقت آنا تھا جب سننے والے لوگ آ رہے تھے، اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ نبی اسی دن رحمت للعالمین نہیں، فرام دا بگننگ اس دن سے ہیں جب سے مصطفیٰ کا نور بنا، جب سے راز کن فیکون کے پردے ہوئے، جب الذی حمد حمدا بعد حمد ومرتن بعد مرتن کو جبہ و دستار آپ نے پہنا، اس وقت جب مشیت الہی اور حکم ربانی سے آپ کا نور رب کے قرب خاص میں رہا، وحدانیت رب سے عالم کا مشاہدہ مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ اے محبوب میں نے تیرے نور کو، توجہ چاہوں گا، نور کو اسی لیے پہلے بنایا before anything else۔ کیوں؟ تاکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم دیکھو۔ اسی لیے حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں اول مخلوق لما خلقہ اللہ،
شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. The first creation which is created by Allah subhanahu wa ta'ala, that was the Noor of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس پہلی مخلوق کو سب سے پہلے بنایا اور اپنی وحدانیت سے جلوے دکھایا. توجہ چاہوں گا. اور کیا دکھایا؟ عدم سے وجود کو، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو، کچھ نہیں ہے یہ بھی دکھایا. توجہ چاہوں گا. اب کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا. نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ جن و بشر، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ کچھ یہاں نہ کچھ وہاں، سب دکھایا. اب ایک ایک کر کے ستاروں کی قندیلیں روشن ہو رہی ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں. آبشار کے نغمے جاری ہو رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں. بہاروں میں خوشبو آ رہی ہے، نبی دیکھ رہے ہیں. آسمان پر تارے ٹمٹما رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں. زمین کا فرش بچھ گیا، نبی دیکھ رہے ہیں. تمام رنگوں بو پھیل گئے، سبزہ کھل گیا. سمندر کو طغیانی مل گئی، موجوں کو روانی مل گئی، نبی دیکھ رہے ہیں. مطلب صاف ہے کہ اے محبوب، توجہ چاہوں گا، اے محبوب، میں نے تیرے نور کو سب سے پہلے، آپ کے نور کو سب سے پہلے، باقی سب کو آپ کے بعد میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ سب کا بننا تم دیکھو، تمہارا بننا کوئی نہ دیکھے. لوگ سن کے گواہی دیں، پیارے مصطفیٰ تم دیکھ کے گواہی دیں. تو کیا سمجھے آپ کہ جب سے نبی کا نور ہے تب سے وہ رحمت للعالمین. اسی لیے جس کو جیسی ضرورت پڑی نبی کا نام لیتا رہا. حضرت آدم نے لیا، جناب نوح نے لیا، حضرت ابراہیم نے لیا. وقت نہیں ہے ان آیات کی تلاوت کا. جیسے سرکمسٹانسز ہوتے تھے نام لیا جاتا تھا. مصطفیٰ کی رحمت کی چادر ان سب کے سروں پہ رکھ دی جاتی تھی. تم گھبرانا مت. گھبرائے وہ جو بے سہارا، گھبرائے وہ جو بے نوا، گھبرائے وہ جس کا کوئی ہمدم نہ ہو. ارے گھبرائے وہ جس کا کوئی قائد نہ ہو. کہنے دو انہیں دہشت گرد، کہنے دو انہیں آتنکوادی، کہنے دو انہیں ٹیررسٹ. رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک، ارے انہیں بلبلانے دو، چلانے دو، چیخنے دو. تم صرف اپنے قائد کے قدم بہ قدم چل کے دیکھ. ارے ڈرتا وہ ہے جو کتوں کے ساتھ گھومے، وہ نہیں ڈرتا جو شیروں کے ساتھ چلتا ہے. اور واقعی میں شیروں کے ساتھ چلتا ہوں، دیکھا بھی ہوگا کئی بار. اور آج ایک شیر ہی کی دعوت میں آیا ہوں. میں آؤں گا، جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا، لیکن علماء بھی بیٹھے ہیں. رحمت کی ایک دوسری ترکیب بھی پیش کر دوں تیزی کے ساتھ، اجازت ہے. ایک ترکیب نحوی اور ہے، اور علامہ خلیل اور علامہ سیبویہ جیسے لوگ ادھر ہی گئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر رحمت جو ہے، رحمت یہ مفعول لہو نہیں بلکہ حال ہے. اور اس کا صاحب حال ذوالحال جو ہے وہ ارسلناکا کی جو ضمیر خطاب ہے وہ ہے. ایسی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی کہ راحمن، رحمتن نہیں راحمن. وما ارسلناک الا راحما للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے ایسا بنا کے بھیجا، درا حالے کہ آپ رحم فرمانے والے ہیں. توجہ چاہوں گا، رحم فرمانے والا بنا کے بھیجا. اور آپ جانتے ہیں کہ رحم فرمانے کے لیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحم فرمانے والا بنا کے بھیجا، تو رحم فرمانے کے لیے جو چیزیں ضروری وہ حضور میں ہونا ضروری.
اور ضروری اس لیے ہے کہ یہ ٹائٹل کسی ملا نے نہیں اللہ نے دیا. یقیناً وہ حضور علیہ السلام میں وہ چیز ہوگی جو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے. تو سنو، رحم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ کیا ہو. مردہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، وہ تو خود محتاج رحم ہوتا ہے کہ کوئی آوے اس کے لیے ایصال ثواب کر دے، اس کا کام ہو جائے. ہاں اگر کسی قبر سے تمہیں رحمت و نور کی ترچھٹ مل رہی ہے تو سمجھ جانا یہ لیٹا ہے قبر میں، مردہ نہیں ہے. مردہ نہیں ہے، کیونکہ مردے کسی پہ رحم نہیں کر سکتے. حیدرآباد والے جب اللہ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا، مطلب رحم فرمانے والا اور رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری، تو تم مایوس مت ہو، سینہ تان کے کہنا کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو کل بھی زندہ، جو آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ. تبھی تو ایک زندہ عاشق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. زندہ نبی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے رحم کرنے کے لیے کہ رحم کرنے والا مرحوم کے احوال سے واقف بھی ہو. کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس نوٹ بندی میں 1000 سے زیادہ 10 کی قیمت ہے. عجیب فرنیچر بنا دیا پورے ملک کو. اگر اچھے دن ایسے ہی تھے بابا تو وہ برے دن لوٹا. 10 روپے کسی کو دے دیں اور آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 کا سکہ نکلا، اس کی ضرورت پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. کیوں؟ کیونکہ ضرورت 10 کی تھی. ضرورت 10 کی تھی، آپ نے 1 دیا. اب کسی کے گھر شادی ہے، ضرورت اس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہے، ضرورت 12 لاکھ کی ہے، اور آپ اسے اعلان میں 2.5 کہیں اور جب وہ چاہے تو 24 میں ٹرکا دیں. یہ ضرورت پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی. بیوقوف بنانا. ارے الو کہیں اور بناؤ کسی. ہم زندہ مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. ہم اپنی ضرورت کے لیے دلی جاتے ہیں مگر کہیں اور نہیں، محبوب الہی کے یہاں جاتے ہیں، خواجہ قطب کے بارگاہ میں جاتے ہیں. تو ضرورت جب تک پوری نہیں ہوگی آپ رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے. ایک مریض آیا ڈاکٹر کے پاس، اسے سمپل سی بات تھی، علاج کرانا تھا. کھانسی اس کو ہو رہی تھی. ڈاکٹر نے پوچھا تمہیں ہے کیا، ذرا میں اپنے آلے وغیرہ کے ذریعے چیک کروں. اس نے کہا نہیں، ایسے ہی بتائیے کیا حال ہوگا اس کا. اگر ایسے ہی دوا دے دیا ڈاکٹر نے تو پتا چلا کھانسی لے کے گیا تھا، بخار لے کے لوٹا. پرابلم کیا ہے کہ رحم کرنے والے کو مرحوم کے حالات نہیں پتا، اور جسے حالات پتا ہو وہی رحم کرنے والا ہے. ہم سمجھ گئے کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین مطلب انہیں ہمارے دل کے حال بھی پتا ہے، ہماری بے چینی بھی پتا ہے، ہماری بے قراری بھی پتا ہے، ہماری بے بسی بھی پتا ہے، ہماری الجھن بھی پتا ہے. ارے سن، توکل کا دامن پکڑ کر ادھر ادھر بھٹک کر شکوہ مت کر، دامن پاک مصطفیٰ پکڑ اور اپنے قائد کے پیچھے چل. تجھے کسی فقیر کے پیچھے نہیں، اپنے امیر کے پیچھے چلنا. مصطفیٰ کا یہ کردار اعلان کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں رحمت للعالمین. تمہارے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے. اللہ نے مجھ سے کچھ چھپایا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. وما هو على الغیب بضنین. چلیے ہم اپنے مطلب فکر والا ترجمہ نہ کریں، کہیں اور کا کریں تب بھی کلیئر. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو جب غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت بتایا ہوگا کہ نہیں. اور جس کو جتنا چاہا ہوگا اتنا بتایا ہوگا، اور جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اس کو سب سے زیادہ بتایا ہوگا. اتنا بتایا کہ زمین و آسمان کا علم دے دیا، ما کان وما یکون کا
کہ نہ خدائی کو چھپایا نہ خود کو چھپایا. لیلۃ المعراج میں بلا کر جو نورانی معراج ہوئی تھی مصطفیٰ کو جسم کے ساتھ بلا کر دکھا دیا اور دکھا کے کہہ دیا ہے میرے محبوب تجھ سے نہ بندے چھپے ہیں نہ بندوں کا مولا چھپا ہے نہ رب چھپا نہ مربوب چھپے نہ خود چھپا نہ خدائی چھپی. تبھی تو عشق نے کہہ دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گنا. بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں. میری ایک نظر اس گھڑی پر ہے اور دوسری نظر اس سہانی گھڑی پر بھی ہے. اور ابھی میرے بعد خطبہ صدارت آپ کو ہمارے نقیب کا سننا ہے جو نقیب ملت بھی ہے نقیب اور ہمارے ایوان ریاست اور ایوان سیاست میں بھی ہم تمام اسلامیان کا نقیب ہے. ایک ہے انیک پر بھاری ہے. میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. میں ایک ہی کافی ایک ہی کو چھیل نہیں پا رہے اور یہاں تو ایک نہیں یہاں دو ہیں ماشاءاللہ. میں صمیم قلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری اکبر صاحب سے بالمشافہ کوئی گفتگو نہیں مگر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں لاکھوں ہوں گے جو میرے فین ہیں لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا فین ہوں. کسی سے ڈرتا ہوتا ہوں. توجہ کے ساتھ بالکل کڑی سے کڑی ملا کے بات کو فنش کر رہا ہوں. ایک چیز اور بہت ضروری ہے رحم کرنے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ رحم کرنے والا صاحب استطاعت صاحب اس کے اندر قدرت و اختیار ہو. دو دوست ہیں. ایک کو انڈیا کی آنریبل سپریم کورٹ نے سزائے موت دی. دوسرا دوست کیا کرے بچا پائے گا اپنے دوست کو نہیں بچا پائے گا. سپریم کورٹ سے بڑی کوئی کوٹھی نہیں انڈیا جائے تو کس کی پناہ میں جائے سینہ پیٹ رہا ہے مگر بھائی کو بچا نہیں پا رہا. کیوں زندہ ہے پھر بھی مدد نہیں کر پا رہا. حالات پتہ ہے پھر بھی مدد نہیں کر پا رہا. کیوں کیونکہ پاور نہیں طاقت نہیں قدرت و اختیار نہیں. اب اپنے نبی کی شان سن. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین رحم کرنے والا بنا کے بھیجا. اب تم چاہے جو کہو جو سمجھو ہم سمجھ گئے کہ میرا نبی قدرت و اختیار والا پاور والا طاقت والا ہے. ارے وہ طاقت کہ اگر کوئی تلوار کو توڑ کر تلوار دھنش کو توڑ کر مریادہ پروشوتم ہو سکتا تو میرے نبی کی شان دیکھ. انہیں نہ کچھ اٹھانا پڑا نہ ہلانا پڑا صرف چمکتے ہوئے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو ٹوٹ کے قدم نبوت پہ گر گئے. یہ قدرت و اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. کہ چنا میرا مقارنہ نہیں کرا رہا ہوں. میں ہر نبی کی بڑی عزت کرتا ہوں سب پر ایمان ہے مگر بات ناموس رسالت محمدی کی ہے تو سنو. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تھا چشمے جاری ہوئے تھے. فن فجرت من حسنتا عشرتا آئینہ. میرے نبی کا پاور دیکھ. انہیں نہ کچھ اٹھانا پڑا نہ چوٹ لگانا پڑا نہ ضرب لگانا پڑا کچھ نہیں. صحابہ پیاسے تھے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا اور پانی کا دھارا جاری ہو گیا. میں کسی کے مقابلے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان. مردے کو زندہ کیا تھا قم بإذن اللہ کہہ کے. میرے نبی کو تو یہ سب کرنا ہی نہیں پڑا کیونکہ ایک روح جو نکل گئی تھی اسے اسی جسم میں لوٹایا جو کبھی روح جسم تھا. روح والا جسم روح نکلی پلٹا دیا عیسیٰ نے. میرے نبی کی شان دے. نہ کچھ اٹھانا پڑا نہ کچھ کھسکانا پڑا نہ کچھ ہلانا پڑا نہ کچھ ایسا کرنا پڑا بلکہ اپنے دشمن ابو جہل کی مٹھی میں بے جان کنکری کو بھی اپنا کلمہ سنا دیا اور اعلان کر دیا کہ دیکھ جب حجر میرے سامنے جھک گیا تو بشر میرے سامنے کیوں نہیں جھکا. اچھا ایک بات بتاؤ بالکل حالانکہ میرے موضوع سے تھوڑا ہٹی ہے لیکن عرض اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہر مسلمان کے دل سے سٹی. توجہ چاہوں گا. مٹھی واقعہ کیا ہے. ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کے آیا تھا. کیا لے کے آیا تھا
اور یہی کہا تھا نا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابو جہل مٹھی میں کچھ نہ رکھے اور بغیر کچھ رکھے مٹھی بند کر کے آتا اور کہتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن حضور کو پتا تھا کہ مٹھی خالی نہیں ہے. مٹھی مشت خالی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں. اتنا کہنا تھا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کنکر بول پڑا. ابو جہل بھاگ گیا. میں یہاں ایک خاص ذہن طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ مٹھی میں کنکر کیا تھا لیکن چپ تھا. کنکری چپ تھی, بولی نہیں. بالکل چپ تھی, بولی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن کے قید میں تھی. جب تک چپ رہی دشمن کے قید میں رہی. توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے کہاں تک آپ اسے پہنچا سکتے ہو. جب تک چپ رہی دشمن کے قید میں رہی. جیسے ہی نبی کی وفاداری کا اس نے کلمہ پڑھا آزادی مل گئی. حیدرآباد والوں تم یہ نہ دیکھو کہ تم کس کی مٹھی میں ہو. جب تک چپ رہو گے قید میں رہو گے. ارے بول دو اپنے اسد بابا کی طرح تجھے ہمیشہ کی آزادی مل جائے گی. جب تک چپ رہو گے قید میں رہو گے. بول دو گے تو کئیوں کا پول کھول دو گے. اب آئیے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اور اسی پر میں پورا کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے. آپ نے سنی ہے. توجہ چاہوں گا ہمارے میلاد کمیٹی کے بھی احباب یہاں جلوہ افروز ہیں. احمد پاشا صاحب جو انتہائی شفقت اور میزبانی کا انہوں نے حق ادا کیا وہ بھی موجود ہے. میں سب کی توجہ چاہوں گا اور جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں مجلس اتحاد کے سب کی خاص توجہ اس خاص نقطے پر. یہ خاص ہے. زندگی آپ نے سنی. رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہے. رحم کرنے کے لیے علم ضروری ہے. رحم کرنے کے لیے طاقت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ایک دو دوست ہیں. میں دو دوست کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بار بار مثال بدلنا نہ پڑے. دو دوست ہیں, دونوں میں بڑی زبردست دوستی ہے, لیکن ایک حیدرآباد میں رہتا ہے دوسرا شکاگو میں. میں جانتا ہوں حیدرآباد کا شکاگو سے کیا کنیکشن ہے. وہاں مجھے حیدرآبادی حلیم شکاگو میں مل گئی کھانے. خاص توجہ چاہوں گا. میں جانتا ہوں کہ آج سائنس ایکسٹراڈینری ڈیولپ ہو چکی ہے, لیکن اتنی بھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہر طرح کی مدد ہو سکے. ہمیں مسافہ تو ہو نہیں سکتا, مدد کیا ہو. کیا سمجھے کہ رحم کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے. توجہ چاہوں, دور سے رحم نہیں ہو سکتا, قریب ہونا ضروری ہے. اور اسی غایت قرب کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کا خطاب دیا. اے محبوب آپ گواہ, اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو, اور حاضر ناظر وہی ہوتا ہے جو قریب. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت احسان مند بندوں کے قریب ہے. جو احسان مانتے ہیں ان کے قریب ہے, سب کے تھوڑی قریب. اسی غایت قرب کی وجہ سے آپ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے پیکر کا سایہ بھی نہیں بنایا. حضور کے جسم کا سایہ بولیے نہ تھا. سایہ ذرا بول دیجئے ایک بار. حضور کے جسم کا سایہ, اگر کوئی نہ مانے سایہ نہ تھا تو سمجھ جانا اسے کچھ آیا نہ تھا. اور سایہ کیوں نہ تھا اس کی وجہ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. اور یہ فرمائی کہ سایہ اس لیے نہ تھا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے لطافت اور ایک ہے کثافت. ایک سافٹنس ایک ہارڈنس. فار ایگزامپل یہ جو میرا منہ ہے یہ کثیف ہے,
اس کا ایک خاص حیز طبعی ہے، خاص جگہ ہے، ناک کے نیچے، ٹھڈی کے اوپر، دو گالوں کے بیچ میں کیا ہے؟ منہ. اور اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ ہوتے. اب رات اتنی ہو گئی ہے اور ایک دم بالکل ہم میلاد کی گھڑیوں میں داخل ہو رہے ہیں. صبح صادق آہٹ بھر رہی ہے. اب بیدار نہیں ہوگے تو کب بیدار ہوگے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے. میں نے آپ سے بات کی، منہ سے آواز نکلی، منہ نہیں نکلا، آواز نکلی. منہ کثیف ہے، آواز لطیف ہے. خاص توجہ کرو. منہ کثیف ہے، آواز لطیف ہے. اور اتنی لطیف ہے کہ منہ اور مائک کے بیچ میں میری آواز ہے مگر دکھ نہیں رہی. ایسے ہی آنکھ، میں وہ سامنے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کیا انجمن آرائی. ادھر میڈیکل سینٹر ہے تو کہیں انجینئرنگ سینٹر ہے. اللہ تعالیٰ اسے اور سے اور ترقی عطا فرمائے. ساری بلڈنگیں نظر آ رہی کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. میری آنکھ نکل کے وہاں نہیں جا رہی ہے، نظر جا رہی ہے. کیا جا رہی ہے؟ اور نظر کا جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر جا رہی ہے، مگر نظر کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے. آنکھ سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنکھ کثیف ہے، نظر لطیف ہے. توجہ چاہوں گا. نظر کیا ہے؟ ایسے ہی جسم کثیف ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو اسد صاحب کے پاس نہیں بیٹھا ہوں، لیکن اگر میں وہاں بیٹھ گیا تو پھر یہ جگہ خالی. جسم ایک جگہ فکس ہے، لیکن سایہ اتنا لطیف اور اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ 12-1 بجے تک تو آپ کے سائز کا ہے اور عصر سے پہلے تک ڈبل ہو جاتا ہے. اگر آپ 6 فٹ کے ہیں تو سایہ 12 فٹ ہے. یعنی سایہ گھٹ بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے. آپ اپنے سائے کو اپنے پاؤں سے مارو، سایہ میدان محشر میں آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ لطیف ہے. جسم کثیف ہے تو سایہ ہمیشہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اب جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا. اسی لیے تو نبی کے جسم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ اگر سایہ ہوتا تو جسم سے زیادہ لطیف ہوتا. اور جب اللہ نے اپنے محبوب کے پیکر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر سایہ مصطفیٰ کیسے مصطفیٰ کا جسم ہوتا؟ لطیف اسی لیے کہ رہتے بستے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں ہر مسلمان کے سینے میں، اہل حق کے سینے میں. یہ لطافت مصطفیٰ ہی کہ ایک بار پکارو تو ایسا لگتا ہے سینہ مدینہ بن گیا. جسم کی لطافت ہے. موت برحق ہے، جانا سب کو ہے، مرد وہ کہلاتا ہے جو کچھ کر کے جاتا ہے. سالار ملت نے ہم کیا، آج ہم انہیں یاد کریں. مولا کریم ان شہزادوں کا بھی سایہ دراز رکھے تاکہ آنے والی نسلیں انہیں یاد کریں. جانا ہے تو میاں کچھ کر کے جاؤ، کچھ بن کے جاؤ، کچھ بنا کے جاؤ. صرف خواب نہ دکھاؤ کہ 15 لاکھ آئیں گے. ہم پہلے سمجھ گئے تھے پھینک رہا. کچھ کر کے جاؤ، کچھ سمجھا کے جاؤ. توجہ چاہوں گا اس نقطے پر. ایک نوجوان کو قبر میں لوگوں نے دفنا دیا. چچا نے چھوڑ دیا، بھائی نے اسے چھوڑ دیا، بیوی نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، حد تو یہ ہے کہ اسے اس کی ماں نے بھی چھوڑ دیا. اس باپ نے چھوڑ دیا جس نے اپنی انگلی سے پکڑ پکڑ کے اسے چلنا سکھایا تھا. وہ باپ قبر میں اس کے ساتھ نہیں جس نے اسے تھپیاں دے دے کے لوریاں سنایا تھا، جس نے اس کے کان میں کلمہ شہادت سنایا تھا. وہ باپ بھی اسے ساتھ نہیں دے رہا. حد تو یہ ہے کہ اس ماں نے بھی چھوڑ دیا. اس ماں نے جس نے بہت خطرناک لیبر پین کے بعد اسے زندگی بخشی تھی، اس ماں نے بھی اسے چھوڑ دیا. وہ ماں جو ممتا کا ساگر ہے، وہ ماں جو اوشین آف سیکریفائس ہے، وہ ماں ارے جو جنوری فروری کی ٹھنڈک میں تیرے گیلے بستر کو چینج کر دے، وہ ماں جو لوگوں کا تانا سن کے تجھے پروان چڑھا دے، وہ ماں جو اپنی جوانی کو تجھے جوان کرنے پہ قربان کر دے، وہ ماں ارے جو تیرے باپ کے تانے کو سن کر تجھے اپنے کلیجے سے لگا کے تھپکیاں دے، وہ ماں. سوسائٹی کے لوگ تجھے لچا، لفنگا، آوارہ کہتے
دھڑکتے تھے مگر اپنی آنکھوں کا تارا کہنے والی تیری ماں، وہ ماں جس نے تیرے سکھ کے لیے دکھ کو گلے لگا لیا، وہ ماں جس کے لیے محبت کا لفظ بھی بڑا معمولی لگتا ہے، تبھی گنگا جمنی تہذیب کی مشترکہ ڈکشنری نے اسے ممتا کا نام دیا، ممتا کا نام دیا۔ ہم ماں کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ اپنے کسی خاص کام کے لیے بیوی کو چھوڑنا سمجھ میں آتا ہے، ماں کو بھی چھوڑ دے۔ ہم ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن قبر میں ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ اب سوچ اس نوجوان کی قبر پہ کیا گزرا ہوگا، وہ تاریخ، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا، وہ نکیرین کی بھیانک شکلیں، وہ قبر کا بھاولناک منظر محسوس کرو اور دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اس نوجوان نے کیا کیا ہوگا۔ یہی نہ کہ اے مولا اب تیرے کرم کے سوا کچھ نہیں ہے، جن جن کو میں نے دل دیا سب نے مجھے چھوڑ دیا، کاش میں تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا، کاش میں اگر اچھا سچا نمازی ہوتا تو آج ضبطِ قبر مجھے تنگ نہ کرتا، کاش میں دین متین کا سچا خادم ہوتا، کچھ لٹا دیتا تو آج میری قبر میں اجالا ہوتا، مگر اے رب میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، میری قبر میں اجالا دے دے، مجھے درہم و دینار نہیں، مجھے کچھ نہیں، صرف اجالا بخش دے میرے مولا۔ حیدرآباد والوں، وہ نوجوان رو رو کر اجالے کی بھیک مانگ رہا ہے، اتنے میں میرے مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین جلوگر ہو کر آواز دیتی ہے، اے میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ۔ اس لیے مصطفیٰ کی رحمت پر کامل اعتصام اور کامل اعتماد رکھو، اور جب اعتماد رکھو گے تبھی اعتماد سمجھ میں آئے گا، پہنچ جایا کرو گا تبھی یہ اعتماد سمجھ میں آئے گا۔ آپ کو مجلس اتحاد المسلمین پر کامل اعتماد ہے، اور میری دعا بھی ہے کہ آپ کے اعتماد پر کھرا اترے۔ میں نے بڑی نظیریں دیکھی ہے، بڑے جلسے دیکھے، سنا ہے کہ فلاں جماعت فلاں اقتدار کے لیے آگے بڑھ رہی، فلاں اقتدار کے لیے، مگر میری ناقص معلومات کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے اختیار کی جنگ لڑی۔ اقتدار ہوتا تو کہیں نہ کہیں کسی جماعت میں ضم ہو جاتے، ولے ہو جاتا، لیکن معاملہ اقتدار کا نہیں، اختیار کا ہے، اور وہ سلسلہ فخر ملت سے سالار ملت، اور سالار ملت سے نقیب ملت، اور نقیب ملت سے ہم سب کے حبیب ملت کو، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یو پی میں واقعی اچھے دن آنے والے ہیں، اور میں اتر پردیش کے اس خطے کا رہنے والا ہوں، اس حصے کا رہنے والا ہوں جو انتہائی پسماندہ ہے، جہاں تاریخ السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ مدارس کے نام پہ، جامعات کے نام پہ اور جھوٹے جھوٹے وعدے کر کے اور اس طرح سے کر کے ہمارا استحصال کرتے رہے۔ ہم آپ کی آواز پہ آواز ملا کر، جس طرح آپ کی دعوت پر میں لبیک کرتا ہوا آیا ہوں، آپ یو پی کے مسلمانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آئیے، یہ سوچ کے نہ آئیے کہ وہاں صرف ایودھیا، متھرا، کاشی اور ہریدوار ہے، یہ سوچ کے آئیے کہ وہاں کچھوچا بھی ہے، وہاں بہرائچ بھی ہے، وہاں دیوا بھی ہے، وہاں مارہرا بھی ہے۔ مولا کریم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد، اس کے رہنما، اس کے معتمدین، اس کے جتنے بھی ارکان اور اسمبلی کے ارکان ہیں، سب کے حوصلے کو بلند فرمائے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے شمع رسالت کی کرنیں پورے یو پی میں اور پھر یو پی سے انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔